السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ظالم ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات حضرت نوح اور ان کی قوم سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے پسماندہ، غریب اور پسے ہوئے طبقے نے ان کی طرف توجہ دی اور وہی ان کے قریب آئے۔ منکرین اور ناشکرے لوگ اور مشرکین جو ہیں وہ دوری سے ان پر اعتراض گھڑتے گئے، ان پر الزامات لگاتے رہے، اور یہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب بھی نبی یہ دعوت لے کے اٹھے اللہ کی، تو پسماندہ، غریب، پسے ہوئے لوگ معاشرے کے وہ ان کے قریب آئے، اور رئیس اور معاشرے کے خوشحال لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ طرح طرح کے رسولوں پر الزام لگائے، جن کے چند سے چند کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مثلاً یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو غریب اور پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو پھر ایسے غریبوں کو مالا مال کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر ایک الزام یہ لگاتے تھے کہ تم غیب کا علم کچھ ہمیں بتاؤ، قیامت کب آئے گی، اس طرح کے سوالات، اچھے برے لوگ آنے والے حالات کے بارے میں سوالات۔ پھر ایک الزام یہ بھی لگاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ نہ بھیج دیتا، تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ تمہیں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم اللہ کے رسول بن کے آئے ہو؟ ان تمام جوابوں کے رسولوں نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیے، اور تقریباً بالکل یہی الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لگے۔ آپ پہ بھی اسی طرح کے الزام لگے، آپ کو بھی اسی طرح انکار کیا گیا۔ تو یہ مثال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو حضرت نوح کے اور ان کے ساتھ پیش آئی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کو جس طرح سدھارنے کی کوشش کی تھی، ان کے قوم نے انکار کر دیا تھا سدھرنے سے۔ تو بالکل ایسے ہی حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ رہے تھے، اسی لیے اللہ نے یہ مثال دی، اور پھر ان سے کہا کہ کیا تم ان کو حقارت سے کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کے یہاں تو ان کی بڑی قدر ہے، اور ان کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں ان کو کیسے حقارت سے دیکھ سکتا ہوں، ٹھکرا سکتا ہوں، جو میرے پاس میرے قریب آئے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا تھا ایسے لوگوں کو کہ میں ان لوگوں کو جو میرے قریب آ گئے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو میں ان کو دھتکار نہیں سکتا۔ ان کی یہی شرط ہوتی تھی کفار مشرکین کی کہ یہ چھوٹے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ تو ہم بڑے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے پاس ایسے لوگوں کی قدر ہے جو میری بات سن رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔